الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اسلامی سال کا آغاز ہے 1448 ہجری شروع ہو چکی ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی آج 10 تاریخ ہے۔ اس کو محرم الحرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں 2 بڑے سانحے پیش آئے، 2 ایسے واقعات پیش آئے جس نے اسلامی تاریخ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ یکم محرم الحرام یعنی پہلی محرم الحرام کو یہ پیش آیا کہ امیر المؤمنین خلیفہ ثانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے، یعنی پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ وہ انتقال کیا اصلاً ایک شہادت تھی جو 3 دن قبل یعنی 28 ذی الحجہ کو یا غالباً 27 ذی الحجہ کو آپ کے زخم لگا تھا۔ اس زخم کی بنیاد پر آپ 3 دن بستر مرگ پر رہے اور چوتھے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرا واقعہ 10 محرم الحرام کو پیش آیا، جہاں نواسۂ رسول جنت کے مردوں کے سردار جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و جبر کا شکار ہوئے اور ظالموں نے بھوک اور پیاس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی حالت میں حضرت کو قتل کر دیا۔ دراصل اسی بنیاد پر دنیا کے اندر عوام میں اور خصوصاً ہمارے ہندوستان اور قریبی ملک ان علاقوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ ان مناسبت کی وجہ سے غم کا مہینہ ہے۔ دراصل اسلامی نظام میں شریعت میں کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے۔ اگر دنیا سے تشریف لے جانے کی بنیاد پر کسی مہینے کو غم کا مہینہ شمار کیا جاتا تو جو 2 واقعہ اس مہینے میں پیش آئے ہیں، حضرت عمر بن الخطاب کی وفات اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں کو جو اتنی اعلیٰ نسبت ملی ہے وہ کس بنیاد پر ملی ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے حضرت حسین ہے اور حضرت عمر بن الخطاب آپ کے سسر ہیں۔ ان دونوں کو اتنی اعلیٰ نسبت اسی بنیاد پر ملی ہے، تو اگر ان کے جانے سے اس مہینے کو غم کا شمار کر دیا جائے تو پھر جس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ تو اس سے زیادہ غم کا مہینہ شمار کیا جائے گا، ربیع الاول کا مہینہ۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے فقہاء کرام گزرے، 4 فقیہ اتنے بڑے گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل، یہ تمام اتنے بڑے بڑے فقہاء یہ گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے اس طریقے کی کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ اس مہینے کو غم کا شمار کیا جائے۔
اور تصورات یہ پیش کیے جاتے ہیں کہ اس ماہ میں شادیاں نہ کی جائے، خوشی کی کوئی محفل نہ سجائی جائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شرعی عدالتوں میں، شرعی نظام میں، شریعت کی کتابوں میں، چاہے فقہ کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب ہو یا قرآن مقدس کی تفاسیر ہو، کسی قسم کے کہیں بھی یہ بات درج نہیں ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن محترم قرار دے دیا تھا۔ محرم الحرام، حرام سے مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت سے مراد حرام ہونا نہیں ہے، بلکہ حرمت سے مراد ہے محترم ہونا۔ بدائے دیکھنے میں لفظ ایک ہی جیسا ہے، حرام حرمت والا، یہ حرام یہ عظمت والا بھی، اور حرام یعنی جن سے رکنا ہے وہ والا بھی، لیکن دراصل یہاں حرام سے مراد ہے عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن اس کو عظمت والا قرار دے دیا تھا کہ جس دن اس کائنات کو وجود بخشا تھا، اس کائنات کو یعنی زمین آسمان کو پیدا کیا تھا۔ یہ 4 مہینے، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے کہے گئے ہیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو عوام میں چل پڑی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آج 10 محرم کی تاریخ ہے، عوام کے درمیان تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس دن ہم کھانے کی صورتوں میں ایسی چیزیں نہ بنائیں جو پتلی ہوں، یعنی جن کو مثال کے طور پر یہ کہیے کہ سالن والی چیزیں نہ بنائیں۔ یہ تصور عوام کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ حلیم والی بات پیش کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کھا رہے ہیں، آپ کا دل ہے کھانے کا، آپ کھائیے، لیکن میرا عزیزو اس کو شریعت کے ساتھ جوڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شریعت میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اس دن کوئی پتلی چیز نہ بنائی جائے، یا حلیم بنایا جائے، یا آپ کے شاید اس کو کھچڑا کہا جاتا ہو وہ بنایا جائے۔ آپ کے کھانے کا دل ہے، آپ بنائیے، کوئی منادی نہیں ہے اس کے لیے۔ اچھی چیزیں کھانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس دن اپنے آل اولاد کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو، یعنی اپنے خرچ، اپنی کمائی کو زیادہ سے زیادہ ان پر، زیادہ سے زیادہ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول خرچی کرنے لگے، بلکہ دل کھول کر ان کے اوپر خرچ کرو۔ اچھے کھانے پکائے، اور ان کے جو کھانے کا دل کر رہا ہے، آئس کریم کھلائے، آپ پھل فروٹ کھلائے، ڈرائی فروٹ کھلائے، اچھی چیزیں کھلائیں، لیکن اس کا آپ اس کو شریعت کے ساتھ جوڑ دیں کہ بھئی شریعت کا ایسا حکم ہے حلیم بنایا جائے یا پتلی چیزیں نہ بنائی جائے، تو اس طرح کا کوئی تصور شریعت کے اندر ہماری نظر سے آج تک نہیں گزرا ہے۔ جن کی نظر سے گزرا ہے وہ ہمارے سامنے لا کر کے پیش کر دے، ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 12 سال ہو گئے اس لائن میں پڑھتے پڑھتے، آج تک ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ بھائی آپ کا دل ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کھائیے۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ آج کے دن جلوس اور تعزیہ داری، اس سلسلے میں آپ ذرا ذہن کو کھول کر کے بات سنیں، ناراض نہ ہوئیے گا بالکل بھی کہ ہمارے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کے خلاف کچھ بات نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے شرعی مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا۔ تعزیہ داری کا تصور ہندوستان کے اندر 1300 صدی سے پہلے کسی بھی کتاب کے اندر، کسی بھی انسان کے ذہن میں نہیں تھا۔ 2000 کی ہجری سے 2000 صدی چل رہی ہے، یعنی آج سے 700 سال پہلے تعزیہ داری کا کوئی وجود ہندوستان کے اندر نہیں تھا۔ امیر تیمور لنگ بادشاہ ایک پاؤنڈ سے معذور تھا، وہ ایران سے ہندوستان آیا، اس نے آ کر کے ہندوستان کے اندر وہ حکمران بنا، اس نے آ کر کے یہاں یہ حکم نافذ کیا کہ ہندوستان کے اندر تعزیہ داری ہوگی، اور 10 محرم الحرام کی جو رسومات ہے، مثلاً ماتم کرنا، سینہ کوبی کرنا، یا اپنے جسموں پر، سر پر یا اور جگہوں پر زخم لگانا اور ماتم و جلوس کرنا، اس نے اس کا حکم دیا تھا۔
یہ تو رہی ہندوستان میں تعزیہ داری کی تاریخ۔ اس سے پہلے ایران کے ممالک میں یا ایسے ممالک جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حد سے زیادہ چاہنے والے تھے، حد سے زیادہ چاہنے والے یعنی شریعت سے آگے بڑھ کر چاہنے والے۔ یاد رکھیے گا، کسی سے محبت کا پیمانہ ہمارے اور آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے جتنا شریعت نے محبت کا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم آپ سے محبت کا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے۔ ہم اور آپ یہ کریں کہ آپ کی سنت کی تو اتباع نہ کریں، صرف آپ کے نام کے نعرے لگائیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ محبت قابل قبول ہوگی اللہ کے یہاں؟ کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ ہم اور آپ روڈ اور چوراہوں کو جام کر دیں، جا کر کے یہ کہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور پھر وہی اسی وقت ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، بعض دفعہ مغرب کی نماز بھی اسی حالت میں چلی جاتی ہے۔ مجھے بتائیں حضرت حسین کس حالت میں شہید ہوئے تھے؟ جلوس نکالتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں تو اس وقت تلوار بھی نہیں تھی، بلکہ آپ کا سر سجدے کی حالت میں تھا، اللہ کی بارگاہ میں سجدریز تھے، اللہ کا سجدہ کر رہے تھے۔ اور ہم اور آپ نماز کو چھوڑ کر، دینی احکام کو چھوڑ کر، چھوڑنا ایک الگ بات ہے، مزید دوسروں کو پریشان کر کر ایک یہ بات بھی ہے۔ نماز چھوڑی، اپنا نقصان کیا، روزے نہیں رکھے رمضان میں، اپنا نقصان کیا، کر لیا، داڑھی نہیں ہے چہرے پر، اپنا نقصان کیا، مزید دوسروں کو پریشان کرنا، چوراہے بند کر کے رکھنا اور روڈ بلاک کرنا۔ کہیں ایمبولینس گزرنے والی ہے، آگے کیا ہے کہ بھائی جلوس نکل رہا ہے، وہ بیچارہ بیمار مرا جا رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے، وہ ایمبولینس لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور وہاں وہ جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ یہ تو شریعت میں کسی طرح کی اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اسلامی تاریخ میں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ شہید ہونے والے ہیں، جسم کے اوپر 72 زخم لگے ہوئے ہیں اور پانی کی طلب ہو رہی ہے، ایک آدمی پانی لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی پی لیجئے، اتنے میں برابر والے کے پاس سے آواز آتی ہے کہ مجھے بھی پانی چاہیے۔ جس کے جسم کے اوپر 72 زخم لگے ہوئے تلوار کے، وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے برابر والوں کو پانی پلاؤ، اور ہم ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیسا کربلا کا پیغام، یہ کیسا حسینی پیغام ہے؟ میرے عزیزو، ناراض نہیں ہو، نہ آپ کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ شرعی حکم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے آپ، کہ آپ نے کن عملوں کو کیا جس بنیاد پر آپ کو یہ لقب ملا کہ حسین مرتضیٰ، یہ آپ بن گئے جا کر کے اللہ کی بارگاہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام تو خود فرماتے ہیں کہ حسین میرے جیسے ہیں، شکلاً بھی آپ جیسے تھے، عملاً بھی آپ جیسے تھے۔ اس لیے محبت کا تقاضا صرف نعرے بازی اور سینہ کوبی، اپنے آپ کو زخم دینا، یہ تو اپنے آپ کو زخم دینا، یہ تو میرا عزیز مجھے ایسا لگتا ہے غالباً جائز بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نے کہیں یہ تصور نہیں پیش کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر زخم کریں، اپنے آپ کو زخمی کریں۔ جبکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کے مرنے پر نوحہ گری کرے، یعنی عرب کے اندر یہ تصور، یہ حالات تھے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا تھا تو لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے گالوں کو کھرچا کرتے تھے اور اپنا سر تھپتھپایا کرتے تھے، سر پہ زخم مارتے تھے، سینے پہ زخم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی 4 دن پہلے میں نے سبق کے طور پر بخاری شریف کی روایت پڑھی، تو اگر اس روایت کی طرز پر استدلال کیا جائے تو شاید اس طرح کرنا حرام ہو، جائز بھی نہ ہو۔ بہرحال وہ حکم اس کا کیا ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیلی روشنی آپ کے سامنے کسی جمعے کے علاوہ کسی اور مناسبت سے پیش کی جائے گی، کبھی موقع ملا۔ پوری اس کی تاریخ کہاں سے ابتدا ہوئی اور کس طرح خلافت چھینی گئی،
اور کیا صلح حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کی، اور پھر کیا حالات بگڑے جو یہ نوبت آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور کس طرح آپ مکہ مدینہ المنورہ سے نکل کر عراق کے علاقے میں پہنچے، کہاں روکا گیا۔ یہ مکمل تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے اس میں لگے گا، بہت لمبی تفصیل ہے، جمعے کے دن اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے وقت کی وجہ سے، کبھی انشاءاللہ آپ موقع دیں کسی اور مناسبت سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اتنا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، کسی سے بھی محبت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، کوئی بھی ہو، انہی کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، چاہے صحابہ اکرام ہو، اولیاء اکرام ہو، یا علماء ہو، یا آپ کے کوئی بھی ایسا شخص ہو جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کا پیمانہ یہ ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر کے کریں، شرعی حدود کا ضرور لحاظ کریں۔ کسی کی محبت میں آ کر دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو آپ ایذا رسانی کریں، یہ تو اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے عمل سے، جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم اپنے محبت کے تقاضے کو پورا کریں، دوسرے کو آپ پریشانی کی بھیٹ چڑھا دیں، یہ اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر صحیح طرز پر چلنے والا بنائے، اور حضرات صحابہ اکرام، چاہے وہ حضرت آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین ہو، حضرت عمر ہو، حضرت معاویہ ہو، اور دیگر 1.25 صحابہ اکرام ہیں، سب سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔